اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے میں خود بھی کامل اور مکمل ہے۔ دنیا کی تیار کیے گئے سامان جن کو ہم تیار کرتے ہیں ان کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عین ضرورت کے موقع پر وہ سامان تھوڑا ہو گیا، لیکن اللہ نے جو چیز تیار کی ہے وہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کافی اور وافر اور پوری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے ہم نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا لگایا، میرے پاس 20 25 50 مہمان آ رہے ہیں، میں ان کے لیے کھانا تیار کرواؤں، اور 50 کا کھانا تیار کروایا، آنے والا 100 ہو گیا، وہ جو میں نے سامان تیار کروایا تھا وہ تھوڑا ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ تیار کرواؤں اور وہ جگہ تھوڑی پڑ جائے، یہ بات ممکن ہے۔ لیکن اللہ نے جس چیز کو جس مقصد اور ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تھوڑی ہو جائے۔ تعداد بڑھ گئی ہے تو وہ چیز تھوڑی ہو جائے نا، وہ چیز اس کے لیے کافی اور مکمل ہے۔ میں آپ کو ایک زندہ مثال بتاؤں، یہ اب تو 2-3 سال ہو گئے ہیں حج پہ، بہت بلکہ باہر سے کوئی لوگ جا ہی نہیں رہے، 2 سال ہو گئے ہیں کم از کم۔ اس سے پہلے لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حجاج حج کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ فلاں علاقہ کے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے ایک دن مینا میں جانا ہے، دوسروں نے دوسرے دن جانا ہے، انہوں نے اس دن مزدلفہ جانا ہے، کسی نے کسی اور دن عرفات جانا ہے، نہ، وہ 10 لاکھ کا مجمع ہے، وہ 20 لاکھ کا مجمع ہے، وہ 30 لاکھ کا مجمع ہے، اس نے اکٹھے مینا میں جانا ہے، اکٹھا عرفات میں جانا ہے، اکٹھا مزدلفہ میں جانا ہے۔ ہر جگہ پہ انہوں نے ان لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اکٹھے جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس جگہ پہ لے جائے۔ عرفات کا آپ جا کر میدان دیکھیں کہ وہ کتنا کچھ لمبا چوڑا ہے، لیکن 20 30 35 40 لاکھ بندے اسی جگہ میں سما جاتے ہیں۔ حالانکہ بندہ اپنا حساب لگائے نا، جو حساب ہوتا ہے زمین کا مربع رقبہ نکال کے پھر ان آدمیوں کا حساب کرو تو وہ جگہ بہت کم اور بہت تھوڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت اس تھوڑی جگہ میں بھی اتنی بڑی مخلوق کو سما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے۔ سبحان بیت اللہ اور بیت اللہ کے ارد گرد مطاف جہاں پر لوگ طواف کرتے ہیں، کوئی اتنی بہت بڑی جگہ نہیں ہے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں بندے آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، نہ وہاں پر کوئی جھگڑا ہے، نہ وہاں پر کوئی لڑائی ہے، نہ وہاں پر کوئی دھکم پیل ہے۔ ہر بندہ بخوشی رضا رغبت کے ساتھ آسانی کے ساتھ اپنا اپنا کام مکمل کیے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے وہ کامل اور مکمل اپنے مقصد کو پورا کر۔ یہ تو ہم سنتے ہیں نا جاہلوں کا یہ فلسفہ میڈیا میں، زمین کم ہو رہی ہے، زمین کے اندر وسائل آبادی کے اعتبار سے کم ہو رہے ہیں، لہذا آبادی کو کم کیا جائے۔ زمین کے جو وسائل ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور آبادی کو کیا کیا جائے، کم، بچے 2 ہی اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو پہلے دن ہی غلط قرار دیا اور اللہ نے کہا الم نجعل الارض کفاتا احیاء، جتنے بھی زمین کے اوپر زندہ لوگ ہیں اللہ کہتے ہیں میں نے ان تمام کی ضروریات زمین پہ رکھی ہیں اور زمین ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ صرف زندہ نہیں بلکہ امواتا، مرنے والوں کے لیے بھی، جتنے مرتے جائیں گے وہ زمین ان کو اپنے اندر سماتی جائے گی۔ زمین زندوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔
بھی کھائیں گے کہاں سے، اتنی اولاد ہوگی، اتنے بچے ہوں گے، کھائیں گے کہاں سے؟ اللہ نے یہ بھی اپنے ذمہ رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اوپر جو بھی چلنے والا ہے اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ۔ یہ ہماری اپنی سوچ غلط ہے، ہمارا اپنا نظریہ اور فکر غلط ہے۔ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لیا ہے نا، ہم اس چیز کو جمع کرنے میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں۔ جس چیز کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے، یہ میرے ذمہ ہے، اس چیز کے حصول اور اس کی کثرت کے لیے اور اس کو جمع کرنے کے لیے ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا اس کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے نا۔ ایک کام ہے اللہ نے کہا ہے یہ میرے ذمہ ہے، یہ کام میں کروں گا۔ ایک کام تمہارے ذمہ ہے، یہ تم نے کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، جو اللہ نے ذمہ لیا ہے نا کام، وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ جو کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے وہ کام ہم نے کرنا ہے، اور جو ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے اس کو چھوڑ دو، تو یقیناً کیا ہے؟ ناکامی۔ تو اسی نسبت سے یہ آج کی آیت ہے، قیامت کے دن اللہ نے دو جگہ بنائی ہیں انسان کے رہنے کے لیے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم۔ جنت کے اندر خوش نصیب خوش بخت صاحب ایمان لوگ جائیں گے، اور جہنم کے اندر کافر مشرک عاصی گناہگار مجرمین جائیں گے۔ اب ہزاروں سال گزر چکے، یہ دنیا آباد ہے آدم علیہ السلام سے، اور پتہ نہیں اور کتنے سال اس دنیا نے باقی رہنا ہے، انسانوں نے دنیا میں آنا ہے۔ اب بھی اربوں انسان دنیا کے اندر آباد ہیں، اور کتنے چلے گئے اور پتہ نہیں کتنے آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم دونوں کو انسانوں کے لیے کافی رکھا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل جنت جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور سب کو جنت کے اندر اپنا مقام، محل، گھر، زمین سب کچھ مل جائے گا، جنت کے اندر پھر بھی کافی ساری جگہ خالی رہ جائے گی۔ پھر بھی جنت کے اندر کافی جگہ، پھر اللہ ایک اور مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو اس جگہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو بھیجیں گے، اور وہ جنت کی زمین ساری پورا ہوگی۔ اسی طرح جہنم کے بارے میں 1000 آدمی ہے نا، ان میں سے جنت میں جانے والا ایک ہوگا اور باقی جہنم میں جانے والے ہوں، یعنی یہ نسبت ہوگی قیامت کے دن، پاس اور فیل ہونے والے 1000 میں سے ایک بندہ پاس ہوگا۔ لیکن پھر بھی اچھا، اور جہنم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں یوم نقول لجہنم، اس دن ہم جہنم کو کہیں گے حل امتلأت، کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول، وہ جہنم جواب میں کہے گی حل من مزید، یا اللہ کچھ اور بھی ہے تو وہ بھی ہے، حل من مزید۔ یہ ویسے اردو کا محاورہ بھی ہے، حل من مزید، بھئی کچھ اور ہے تو وہ بھی یا اللہ آ جائے، ابھی تک میرا پیٹ بھرا نہیں ہے۔ اب ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث ہے، اس حدیث کا نام ہے یہ متشابہات میں سے ہے، متشابہات، یعنی اس کا معنی تو سمجھ آتا ہے لیکن اس کی تشریح اور اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، صحابہ نے آگے پہنچا دی ہے، آگے اس حدیث کی صحیح تشریح اور معنی اور مطلب وہ اللہ ہی جانتا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ وہ حدیث چلو سن لیں، جب بار بار جہنم یہی کہے گی نا حل من مزید، حل من مزید، یا اللہ کوئی اور بھی، تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنا قدم رکھیں گے۔ اب اللہ رب العزت کا قدم کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ تو جسم سے، ہاتھ پاؤں سے، ان چیزوں سے پاک ہے، تو اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک رکھیں گے نا، تو اس وقت وہ جہنم کہے گی یا اللہ بس، یعنی اس کی وہ جو وسعت اور وہ جو کشادگی اور اس کی جو وہ بھوک ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اتنی کشادہ اور اتنی وسیع اور اتنی بڑی جگہ اللہ رب العزت نے تیار کی ہے۔ جنت ہے تو وہ بھی وسیع ہے، اور جہنم ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وسیع ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا قدم کیسے اور اس کے اندر رکھا جائے گا کیسے، اور کس طرح اس کی اس وسعت کو اور اس کی اس بھوک کو اللہ رب العزت ختم فرما دیں گے، یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں اس بات کو۔
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقین کے قریب لایا جائے گا، سنوارا جائے گا جنت کو، جس طرح دلہن کو سنوارا جاتا ہے اسی طرح قیامت کے دن جنت کو سنوار کے خوبصورت کر کے مزین کر کے جنتیوں کے سامنے اللہ رب العزت اس جنت کو کھڑا کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے ھذا، یہ ہے وہ جنت ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لیکن آگے اللہ نے یہ نہیں کہا یہ جنت فلاں کی، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی، یہاں پر اللہ نے صفتیں ذکر کی ہیں، جس کے اندر یہ صفتیں ہوں گی جنت اسی کے لیے ہے۔ پہلی صفت اواب، پہلی صفت کیا ہے؟ اواب، اللہ کی طرف رغبت کرنے والا اور رجوع کرنے والا، حفیظ، اللہ کے وعدوں کی حفاظت کرنے والا۔ تیسری من خشی الرحمن بالغیب، اللہ سے بن دیکھے ڈرنے والا۔ نمبر 4 وجاء بقلب منیب، دل وہ جس کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہ 4 صفتیں جس آدمی کے اندر ہیں اس کے بارے میں اللہ کہیں گے ادخلوہا، داخل ہو جاؤ اس جنت میں بسلام، سلامتی کے ساتھ۔ ذالک یوم الخلود، آج کا دن ہمیشگی کا دن ہے، جس نے جنت میں جانا ہے ہمیشہ کے لیے، جس نے جہنم میں جانا ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے۔ ولدینا مزید، اور کچھ زائد بھی ہوگا جنت کے اندر۔ ایک تو جنت اور جنت کی نعمتیں، پھر اس سے بڑھ کر کچھ زائد، مزید بھی کچھ دیا جائے گا۔ وہ مزید کیا ہوگا جو جنت میں، جنت سے بھی ایک اور چیز زائد ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ 11ویں پارے میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکی کرنے والوں کو ایک تو جنت ملے گی وزیادہ، اور کچھ اور زائد بھی ملے گا۔ وہ زائد کیا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت، کوئی تمہارا مطالبہ، کوئی تمہاری خواہش، تو وہ کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا۔ خواہشیں کیا؟ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ مل جاتا ہے، جدھر کا ارادہ کرتے ہیں وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ یا اللہ اب تو ہماری خواہشیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ یہ دنیا ہے جہاں پر انسان کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ یہ دنیا ہے، لیکن جنت وہاں پر انسان کی خواہشیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے ممکن کہ انسان کی خواہشات ختم ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بندے کی خواہش پوری نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گے کسی چیز کی ضرورت، وہ کہے گے یا اللہ سب کچھ مل گیا، اب ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو اللہ رب العزت کہے گے ہاں ایک چیز ہے۔ کیا ہے یا اللہ؟ اللہ فرمائے کہ میرا دیدار، یہ ہے وزیادہ، جو زائد ملے گا ایک چیز، وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اہل جنت جب دیدار الہی ان کو ہو جائے گا تو دیدار الہی میں جو لطف اور جو سکون اور جو آرام ان کو ملے گا، جو عیش اور نشاط ان کو میسر آئے گا، وہ ساری جنت کی نعمتوں سے بالا ہوگا۔ اور اہل جنت کے ان کے اپنے درجات اور ان کے اپنے تفاوت کے اعتبار سے اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ کسی کو روز ہوگا اللہ کا دیدار، بعض ایسے مقربین جن کو صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو ہفتے میں ایک بار ہوگا۔ یعنی بہرحال جو بھی جائیں گے نا جنت میں، وہ ان کو رب کا دیدار ضرور ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، بے شک تم ضرور بضرور دیکھو گے اپنے رب کو جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ ساری دنیا اکٹھی دیکھنے لگ جائے بھیڑ نہیں بنتی، یعنی 14ویں کا چاند ہے، آسمان پہ چمک رہا ہے، پورا شہر اکٹھا مل کے بھی دیکھے تو یہ کوئی ہے بھی کسی جگہ پہ بھیڑ بن جائے گی چاند کو۔ حدیث کے اندر حدیث کے الفاظ ہیں لا تضامون، وہاں پر کوئی بھگدڑ نہیں ہوگی، بھیڑ نہیں ہوگی، وہاں پر تم ایسے دیکھ رہے ہوگے اللہ کو جس طرح تم دنیا میں 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کے لیے رکھی ہے یہ نعمت، اور یقیناً اللہ رب العزت نے نیکی میں آگے بڑھنے والوں کے لیے رکھی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت بھی نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری میں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص رمضان میں یہ دعا لازمی کیا کریں اور لازمی مانگا کریں یہ دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف ہے، پہلی سورت ہے اور اس کا دوسرا رکوع ہے، اور دوسرے رکوع ختم ہو رہا ہے تو 2-3 آیتیں پہلے یہ دعا ہے۔ یہ دعا یاد کریں، یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی کامل اور مکمل دعا ہے، ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنے لیے بھی، والدین کے لیے بھی، اولاد کے لیے بھی، ساری چیزیں اسی ایک دعا کے اندر ہیں۔ رب اوزعنی، یا اللہ مجھے طاقت دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدی، اور یا اللہ جو تو نے میرے والدین پہ کی ہے، وان اعمل صالحا، اور یا اللہ مجھے طاقت دے کہ میں نیک اعمال کر سکوں، ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو نیک بنا، انی تُبْتُ إِلَيْكَ، یا اللہ میں توبہ طائب ہوتا ہوں، من المسلمین، میں تیرا فرما بردار بنتا ہوں۔ ساری باتیں آ گئی ہیں، اور یہ دعا وہ ہے جو کسی عام آدمی کی سکھائی نہیں ہے، یہ اللہ کی خود سکھائی ہوئی دعا ہے، یہ اللہ نے خود سکھائی ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے یہ دعا مانگا کرو۔ تمام حضرات اس دعا کے ان الفاظ کو یاد کر کے آدھی آیت بندی ہے، یاد کریں اور اللہ رب العزت سے انہی الفاظ کے ساتھ یہ دعا کرتے رہیں۔ اللہ پاک کو بل کی توفیق عطا فرمائے۔